نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الجمیل پر بات کریں گے۔ الجمیل، جمال والا، خوبصورتی والا، نہایت حسین اور خوبصورت۔ حقیقت یہ ہے کہ جس رب نے یہ کائنات اتنی خوبصورت بنائی وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ اس کے نام بھی خوبصورت ہیں، اس کی صفات خوبصورت، اور پھر اس کے سارے کام خوبصورت۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس نام کا کیا معنی بنتا ہے اور اس کی خوبصورتی کیسے کیسے ہمارے سامنے آتی ہے، اور پھر ہمیں اس کے مطابق کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ذات میں نہایت خوبصورت ہے۔ ہم نے اس کو دیکھا نہیں، اور کوئی آنکھ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتی، اور اگر وہ اپنی حسن کی تجلی کرے تو کوئی چیز اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ بے شک اللہ تعالی بہت خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ پر ایمان لاتے ہوئے، آپ کی بات پر ایمان لاتے ہوئے ہمیں اس پر پورا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ پھر یہ کہ اس کے نام، جتنے بھی نام اب تک ہم نے پڑھے ہیں، ایک ایک نام کے اندر ان کی خوبی ہے۔ کوئی بھی نام ایسا نہیں کہ جو صرف کوئی لفظ ہو اور اس کا کوئی معنی نہ ہو، یا اس کے اندر کوئی اس کی خوبیاں نہ چھپی ہوئی ہو۔ ایک ایک معنی کے اندر بے پناہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو ساری ہی اچھی ہیں، خوبصورت ہیں۔ پھر اسی طرح جب ہم اس کی کائنات کی طرف دیکھتے ہیں، دن رات مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو ایک ایک چیز پر غور کرنے سے اس کا حسن ہمارے سامنے کھلتا چلا جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اس بات پر گواہ ہیں کہ بنانے والا کتنا خوبصورت ہے۔ اور پھر قیامت کے دن جب اہل ایمان اس کو دیکھیں گے تو اس کی خوبصورتی پر مبہوت ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمام جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی ان سے فرمائیں گے، کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو؟ وہ جنتی عرض کریں گے، اے اللہ، کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں آگ سے نجات نہیں دی؟ یعنی اتنی بڑی بڑی نعمتیں اور انعامات ہیں تیرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ ان کے اور اپنے درمیان سے پردہ اٹھا دے گا اور جنتی اللہ کا دیدار کریں گے، اور ان کو اپنے اللہ رب عز و جل کے دیدار سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہ ہوگی۔ یعنی اصل حسن اور اصل خوبصورتی اس دن انسان کی آنکھ دیکھے گی جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے محروم نہ کرے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے جتنے بھی کام ہیں وہ سب بھی خوبصورت ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی ذات کو صفات کے پردے میں رکھا ہے اور صفات کو افعال کے پردے میں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچانا تو اس کے کاموں کو دیکھو، اور اگر اس کی ذات کو پہچانا تو اس کی صفات کو دیکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے یہ ساری دنیا اتنی خوبصورت بنائی، اس کی صفات بھی خوبصورت اور ذات بھی خوبصورت ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے وجود پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس قدر حسن بخشا ہے، تمام جانداروں میں ممتاز بنایا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین حالت پر پیدا کیا ہے، کتنا متناسب بنایا، اس کا رنگ، شکل، اس کی سکن، اس کی آنکھیں، اس کے کان، زبان، پھر بولنے کی قوت جو عطا کی، پھر آواز جس طرح دی، یہ ساری چیزیں انسان کے حسن میں اضافہ کرتی ہیں۔ پھر فرمایا، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم،
اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورت بنائی اور تمہاری صورتیں اچھی بنائی، خوبصورت بنائی، اور انسانوں میں سے سب سے خوبصورت انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا کہ جن کی شکل و صورت کے علاوہ جن کی صفات بھی انتہائی خوبصورت تھی، صاحب جمال و کمال، اور آپ کے اخلاق بھی نہایت خوبصورت تھے، جن کی گواہی خود قرآن نے دی کہ انک لعلی خلق عظیم، کیونکہ کسی انسان کا حسن صرف اس کی شکل و صورت سے ہی نہیں ہوتا، اس کے اخلاق اور کردار سے بھی ہوتا ہے، جس پر آپ کے مقابلے میں کوئی اور بازی نہ لے جا سکا۔ پھر اسی طرح آپ کی سیرت وہ بھی بہت خوبصورت۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے براء بن عازب سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال میں بھی لوگوں میں سب سے بہتر تھے، جسمانی ساخت میں بھی سب سے بہتر تھے۔ آپ کا قد نہ بہت لمبا تھا اور نہ چھوٹا، بلکہ درمیانہ تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ اس قدر چمکدار رنگ والے تھے گویا کہ چاندی سے آپ کا جسم ڈھالا گیا ہو، اتنے خوبصورت۔ انس کہتے ہیں میں نے کبھی کوئی عنبر، کستوری، کوئی ایسی چیز نہیں سونگھی جس کی خوشبو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ عمدہ اور پاکیزہ ہو۔ میں نے کبھی کوئی ریشم یا حریر ایسا نہیں چھوا جس کا لمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نرم اور ملائم ہو۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے باقی انبیاء کو بھی حسین بنایا، جن میں خاص طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، جن کے حسن کو دیکھ کر وہ عورتیں جن کو دعوت پر بلایا گیا تھا انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، یعنی بالکل دم بخود ہو گئی تھی۔ پھر اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف علیہ السلام کو نصف حسن عطا کیا گیا، یعنی حسن کا ایک بہت بڑا حصہ عطا کیا گیا۔ انسانوں کے علاوہ پوری کائنات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حسن کے کرشمے بکھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد۔ تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسے بنایا اور کیسے سجایا، اور اس میں کوئی شگاف نہیں، کوئی سوراخ نہیں، کوئی رخنہ نہیں، اس چھت میں کسی قسم کی کوئی بدنما چیز نہیں، اور زمین ہم نے اسے پھیلایا اور اس میں گڑے ہوئے پہاڑ رکھے اور اس میں خوبی والی ہر قسم کی چیز اگائی، ہر اس بندے کو دکھانے اور یاد دلانے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے۔ اور ہم نے آسمان سے ایک بہت بابرکت پانی اتارا، یعنی بارش کا اپنا ایک حسن ہے۔ پھر ہم نے اس سے باغات اور کاٹی جانے والی کھیتی اور دانے اگائے، اور کھجوروں کے درخت لمبے لمبے جن کے اندر تہ بتہ خوشے ہیں، یعنی ہر درخت اور فصل کا اپنا ایک حسن ہے۔ اور یہ تمام چیزیں جب بعض اوقات ایک باغ میں یا ایک جگہ پر بھی ہوتی ہیں تو کوئی طویل ہے اور کوئی پھیلی ہوئی ہے اور کسی کے ساتھ پھل لٹک رہے ہیں تو ان کا عجب بھی منظر ہوتا ہے اور ان کا حسن قابل ذکر ہوتا ہے کہ ان کو دیکھ کر انسان اللہ کو یاد کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ایک اور جگہ پر بھی آسمان کی خوبصورت ہونے کا اور اس کی زینت کا ذکر کیا گیا، فرمایا الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير۔ وہ جس نے 7 آسمان اوپر اور نیچے پیدا کیے، رحمان کے پیدا کیے ہوئے میں تم کوئی کمی بیشی نہیں دیکھو گے، کوئی نقص نہیں نکال سکو گے۔ پس نگاہ کو لوٹاؤ، کیا تمہیں کوئی کھٹی پٹی جگہ نظر آتی ہے؟ کسی بھی قسم کا کوئی کٹاؤ، کوئی رکھنا؟ پھر بار بار نگاہ ڈالو، تمہاری نظر ناکام ہو کر واپس پلٹ آئے گی اور تھکی ہوئی ہوگی، لیکن تم کوئی عیب نہیں نکال سکتے، کچھ نہیں ڈھونڈ سکتے۔
بلا شبہ یقیناً ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں کے ساتھ زینت بخشی، یعنی ستاروں کو چراغ بنایا، اور ہم نے انہیں شیطانوں کو مار بگانے کے آلے بنایا، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ اور عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی ایک ہی چیز سے کئی فائدے بھی حاصل کیے جا رہے ہیں. اور بلا شبہ جو شخص آسمان کی طرف رات کو نظر ڈالتا ہے اور وسیع آسمان پر جب فضا میں کسی قسم کی آلودگی نہ ہو بکھرے ہوئے ستاروں کو دیکھتا ہے اس کی حیرت سے دنگ رہ جاتا ہے. اور پھر اگر اس کے دل میں تھوڑا سا بھی احساس ہو کہ اس کا بنانے والا اللہ ہے تو اس کی تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکتا. کیونکہ کسی بھی بنانے والے کا آرٹ جب انسان دیکھتا ہے تو بنانے والے کا ذکر ضرور کرتا ہے کہ یہ کس کی پینٹنگ، کس کا آرٹ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق کو دیکھ کر پھر انسان کیوں بھول جاتا ہے کہ یہ اسی کا سب کچھ بنایا ہوا ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان کے بروج کا ذکر کیا اور فرمایا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ان کو بھی دیکھنے والوں کے لیے ہم نے خوبصورت بنایا. پھر زمین پر خوبصورت جانور پھیلا دیے. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. پھر زمین پر خوبصورت جانور بچھا دیے، پھر اس نے زمین پر خوبصورت جانور پھیلا دیے اور ان کی خوبصورتی کا خاص طور پر ذکر فرمایا. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. اور چوپائے اس نے انہیں پیدا کیا، تمہارے لیے ان میں گرمی حاصل کرنے کا سامان اور بہت سے فائدے ہیں، اور انہی سے تم کھاتے ہو. اور تمہارے لیے ان میں ایک جمال ہے جب تم شام کو چرا کر لاتے ہو، یعنی جب ڈھلتے سایوں میں تم ان جانوروں کے واپس آنے کا منظر دیکھتے ہو کہ کس طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اکٹھے اپنے گھر کو لوٹ رہے ہوتے ہیں تو کس قدر حسین منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں. اور جب صبح کو تم چرانے لے جا رہے یعنی بھوکے جب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے تو اس دوڑ میں بھی ایک بہت زبردست حسن پایا جاتا ہے. اور وہ تمہارے بوجھ اس شہر تک اٹھا کر لے جاتے ہیں جس میں تم کبھی پہنچنے والے نہ تھے، اور وہ تمہارے بوجھ اس شہر تک اٹھا کر لے جاتے ہیں جس میں تم کبھی پہنچنے والے نہ تھے مگر جانوں کی مشقت کے ساتھ. بے شک تمہارا رب حقیقت میں یقیناً بہت نرمی کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے، اور وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے، یعنی آئندہ بھی طرح طرح کی سواریاں پیدا ہوں گی جو تمہارے علم میں نہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ گھوڑوں اور خچروں کے حسن کا بھی ذکر کیا گیا. اور خوبصورت باغ اور درخت فرمایا امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. کیا وہ شریک بہتر ہے یا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ رونق والے باغات لگائے. اللہ تعالیٰ خود ان کے حسن کا ذکر کرتے ہیں. تمہارے بس میں نہ تھا کہ ان کے درخت لگاتے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے یعنی جس نے یہ سب کچھ کیا ہو؟ بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو راہ راست سے ہٹ رہے ہیں. یعنی سب کچھ پیدا کرنے والا اور ہر چیز کو خوبصورت بنانے والا تو اللہ ہے، لیکن یہ اس کو بھول کر اللہ کی کریشن کو اپنا خدا بنا رہے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام کو حسن یعنی فرشتوں کو بھی حسین بنایا اس نے. عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا. ان کے 600 پر تھے اور ہر پر نے افق کو گھیر رکھا تھا.
ان کے پروں سے اتنے پھول، موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے جن کی مقدار اللہ ہی جانتا ہے. آپ سوچئے کہ کتنا خوبصورت لباس ہے جبریل علیہ السلام کا، جس کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا. پھر اسی طرح سدرۃ المنتہا کا خوبصورت منظر ہے کہ وہاں سونے کے پتنگے تھے. عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے سیر کرائی گئی تو آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جو کہ چھٹے آسمان میں واقع ہے. زمین سے اوپر چڑھنے والی چیز اور اوپر سے نیچے آنے والی چیز یہاں آ کر رک جاتی ہے، پھر اسے لے جایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب اس بیری کو ڈھانپ رہا تھا جو ڈھانپ رہا تھا. تو عبداللہ کہتے ہیں یہ سونے کے پتنگے، اور وہ کیا منظر ہوگا، کیا حسن ہوگا کہ جو وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھایا. پھر اس کا حسن بیان سے باہر ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر جبریل علیہ السلام مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے گئے، اور پھر یہ کہ سدرۃ المنتہا کا حسن بیان سے باہر ہے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام پھر مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے گئے. اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے تھے اور اس کے پھل بیر جیسے اور بڑے گھڑے کے برابر تھے. آپ نے فرمایا جب اس درخت کو اللہ کے حکم سے ڈھانکا گیا تو اس کا حال ایسا پوشیدہ ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے. یعنی وہ اتنا خوبصورت درخت ہے کہ کوئی اس کا حسن بیان نہیں کر سکتا، ڈسکرائب نہیں کر سکتا. وہ کئی رنگوں سے ڈھانپا ہوا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے. اس سے کئی رنگ ڈھانپ رہے تھے بیک وقت. میں نہیں جانتا وہ کیا تھے، یعنی آپ اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکے. پھر مجھے جنت میں لے گئے. وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے گنبد تو موتیوں کے ہیں اور اس کی مٹی کستوری کی ہے. سبحان اللہ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کیسی کیسی نعمتیں چھپا کر رکھی ہوئی، ایک سرپرائز ہے ان کے لیے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کچھ وہاں رکھا ہے تیار اس عمل کی جزا کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے. کیا وہ شخص جو مومن ہو وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لیکن جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، تو ان کے رہنے کے لیے باغات ہیں، مہمانی ہے اس کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے. یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو یہ نعمتیں ملیں گی. پھر اسی طرح جنت کا حسن خاص طور پر قابل ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل قیامت کے دن جنت کو بلائے گا. وہ زینت، سجاوٹ، نمائش اور آرائش کے ساتھ آئے گی. خوب سجی بنی، سونے، چاندی، موتی، یاقوت سے بنی ہوئی. ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت کس چیز سے بنی ہے؟ آپ نے فرمایا ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اس کا سیمنٹ کستوری کا ہے، اس کی مٹی زعفران کی ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں. ہر طرف حسن ہی حسن، جمال ہی جمال. پھر ایک اور جگہ پر فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا. وہ جنت میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ سردی کی شدت. جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے. ان کے خوشے مکمل طور پر ان کے تابع فرمان بنا دیے جائیں گے، یعنی جس چیز سے جہاں سے چاہیں پھل لے لیں. اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے ساغر پھرائے جائیں گے. شیشے بھی ایسے جو چاندی سے بنے ہوں گے اور انہیں ایک خاص ترکیب سے بنایا گیا ہوگا. یعنی ہر چیز کے اندر ایسی بیوٹی ہوگی، ایسا تناسب ہوگا
ایسی زبردست چوائس ہوگی کہ انسان حیران ہو اٹھے گا کہ جنت میں تو ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی پوری دنیا سے زیادہ حسین ہے. تو اگر کوئی شخص پوری دنیا بھی اکٹھا کر لے تو وہ جنت کے کوڑے جتنی جگہ بھی نہیں سجا سکتا اپنی دنیا کی. پھر اسی طرح جنتیوں کے لباس اور زیورات اور مشروبات یہ سب بھی قابل ذکر ہیں. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. اور اس میں انہیں ایسا جام پلایا جائے گا جس میں سونٹ ملی ہوگی. یہ جنت میں ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور ان کے ارد گرد لڑکے گھوم رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. جب تو انہیں دیکھے گا تو انہیں بکھرے ہوئے موتی گمان کرے گا. یعنی اہل جنت کے سروینٹس جو ہیں، خادم، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے. اور جدھر بھی تم دیکھو تو نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بہت بڑی سلطنت دیکھو گے. ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز کپڑے اور گاڑھا ریشم ہوگا، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا اور فرمائے گا یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی ہے، قابل قدر ٹھہری ہے تمہاری محنت. پھر اسی طرح جنت کے باغوں کا حسن بیان کیا گیا سورۃ الرحمن میں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے 2 باغ ہوں گے. پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں باغ لمبی لمبی اور بڑی بڑی شاخوں والے ہوں گے. پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں 2 چشمے جاری ہوں گے. پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی. پس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ ایسے بچھونوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں باغوں کے پکے ہوئے پھل لٹک رہے ہوں گے. پس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان باغوں میں نگاہ نیچی رکھنے والی عورتیں ہوں گی جنہیں اس سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہ ہوگا. پس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ایسے ہوں گے جیسے ہیرے اور مرجان. تو حقیقت یہ ہے کہ جنت کا حسن صرف بیان کیا گیا ہے، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کوئی دل اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، گمان بھی نہیں کر سکتا، کسی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزر سکتا. وہ ایسا حسن ہے جو الجمیل نے انسانوں کی حص جمال کی تسکین کے لیے، ان کے آرام کے لیے پیدا کیا ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اس کے حق کو پہچانے اور اسے ادا کرنے میں اپنی زندگی لگا دے. اور اس کے لیے کرنے کا پہلا کام یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو خوبصورت بنائے، اپنے اندر کو خوبصورت بنائے، اپنے اندر سے ہر قسم کی نفرتیں اور میل کچیل نکال دے، ہر طرح کا شک، شرک، نفاق اور کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں وہ اپنے دل کو اس سے بالکل صاف کر لے.
ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حسن جمال کو پسند کرتا ہے، اس لیے اس نے اپنے بندوں پر لباس اور زینت کو اتارا جو ان کے ظاہری جسم کو حسن بخشتا ہے، اور تقویٰ جو ان کے باطن کو زینت بخشتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا اندر اس میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہو، اللہ کا ڈر ہو، اور اللہ ہی کی طرف ہمارا دھیان ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنے ظاہری جسم کو بھی لباس سے ڈھانکے، عریانی سے پرہیز کرے. فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تم پر لباس اتارا، یعنی لباس اللہ تعالیٰ نے اتارا اور پہننے کے لیے اتارا جو تمہارے قابل شرم حصوں کو چھپاتا ہے، اور زینت بھی ہے یعنی خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے، اور تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے، اور تقوی اندر کا لباس ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو تقوی سے مزین کرے، خوبصورت بنائے. پھر اسی طرح اچھے لباس کے ساتھ انسان اپنے عادات اور اخلاق کو بھی اچھا کرے، اپنے اندر نرمی پیدا کرے. نرمی جس چیز میں داخل ہو جائے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے چھین لی جائے اس کو عیبدار بنا دیتی ہے. پھر انسان اپنے آپ کو حیا سے مزین کرے. حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بے حیائی پائی جاتی ہو وہ اسے عیبدار کر دیتی ہے، اور جس چیز میں بھی حیا پائی جاتی ہو وہ اسے زینت بخشتی ہے. اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو خوبصورت بنانا ضروری ہے، اور یہ اخلاق ظاہراً اور باطناً بھی. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے، سب سے اچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا صاف دل والا اور زبان کا سچا. لوگوں نے کہا صاف زبان کے سچے کو تو ہم پہچانتے ہیں، لیکن صاف دل کون ہے؟ آپ نے فرمایا پرہیزگار، پاک صاف، جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ بغاوت ہو، نہ خیانت ہو، نہ حسد ہو. گویا نہ گناہ ہو یعنی شرک وغیرہ کا، نہ بغاوت ہو، وہ سرکشی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر راضی ہو، نہ خیانت ہو، اور نہ ہی کسی سے جیلس ہو انسان. پھر اسی طرح انسان کی خوبصورتی کا ایک حصہ یہ ہے کہ انسان اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرے، یعنی قرآن مجید کو اچھی طرح پڑھنے کی کوشش کرے. برائے ابن عازب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو زینت بخشو. یعنی قرآن تو بہت خوبصورت ہے، لیکن جس خوبصورتی سے پڑھو گے اتنا ہی وہ زیادہ خوبصورت محسوس ہوگا تمہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز اتنی توجہ سے نہیں سنی جتنی توجہ سے اپنے نبی کو بہترین آواز سے قرآن پڑھتے سنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو آوازوں میں سب سے محبوب آواز اپنے نبی کی وہ آواز ہے جس سے وہ قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کو خوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. لہذا سب سے زیادہ قرآن اس چیز کا حقدار ہے کہ انسان اپنی آواز سے اس کو خوبصورت طریقے سے پڑھے. تو کسی نے سوال کیا کہ اگر کسی کی آواز ہی اچھی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو جواب دیا گیا کہ جہاں تک ہو سکے اسے اچھا بنانے کی کوشش کرے. پھر اپنے گھروں کو بھی قرآن سے مزین کرے، یعنی گھروں کو صرف اچھے خوبصورت ڈیکوریشن پیسز سے نہیں بلکہ قرآن کی آوازوں سے خوبصورت بنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ آسمان والوں کو ایسے نظر آتا ہے جس سے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں. یعنی اس گھر کے کیا کہنے کہ اس کا چرچا اور تذکرہ آسمانوں پر بھی ہے. اور آپ دیکھیے کہ آسمان کے ستاروں میں کوئی زیادہ روشن ہوتا ہے، کوئی کم روشن ہوتا ہے. تو اسی طرح زمین کے گھروں میں بھی کسی گھر میں قرآن کی تلاوت زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں کم ہوتی ہے. تو جس کو جتنا زیادہ چمکدار گھر چاہیے اس کو اتنا زیادہ گھر میں قرآن پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انسان ظاہری خوبصورتی کو بھی اختیار کرے حد کے اندر رہتے ہوئے، کیونکہ خوبصورتی کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کا دل چاہتا ہے اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو
کیا یہ تکبر میں آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تکبر تو یہ ہے کہ انسان حق بات کو قبول نہ کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. یعنی انسان اپنے آپ کو سجائے، اچھے کپڑے پہنے، اچھا لباس جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، میلا کچیلا نہ رہے، لیکن لوگوں کو حقیر نہ سمجھے. اگر اچھے کپڑے پہن لے تو دوسروں کے کپڑے اگر اس سے کم درجے کے ہوں تو ان کو امپورٹنس دے. بعض اوقات ہم انسان کو صرف اس کے لباس یا ظاہری حال حلیے کی وجہ سے زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص جس کے پاس وہ سب کچھ نہ ہو، اس کے پاس آپ کے لیے زیادہ بڑی خیر کا خزانہ ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اپنے عبادت کے وقت خصوصی طور پر زینت کا اہتمام کرے، صاف ستھرا ہو، وضو کرے، اچھی طرح لباس پہنے اور پراپر انداز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو، یعنی اپنا اچھا لباس پہنو، اور کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے گزرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتا. کہو کس نے حرام کی اللہ کی زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں وہ کس نے حرام کی؟ کہہ دیجئے یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی ہیں، جبکہ قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی. اس طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں، یعنی جن کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے کھانے پینے، لباس اور اپنے ظاہری رکھ رکھاؤ میں زینت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ انسان اللہ کا شکر ادا کرتا رہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ابتدا میں جو وحی دی گئی، جو تعلیمات دی گئی، ان میں سے ایک یہ بھی تھا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. تو گویا زینت صرف کپڑوں کو، اپنے ظاہر کو صرف بیوٹیفائی کرنا نہیں ہے، بلکہ پاک صاف رہنا بھی ہے، اور خصوصاً نماز کے وقت، کیونکہ ایسے لباس میں نماز نہیں ہوتی، ایسی جگہ پر نہیں ہوتی جو ناپاک ہو. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اچھا لباس بھی پہنتے تھے. براء بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ دھاری دار چادر میں دیکھا، میں نے آپ سے زیادہ حسین کوئی چیز کبھی نہیں دیکھی. یعنی تمام انسانوں میں سے، تمام چیزوں میں سے آپ زیادہ خوبصورت تھے. ابو الاحوص کہتے ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، میں نے چیتھڑے یعنی بوسیدہ سا لباس پہنا ہوا تھا، پرانا سا. تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا کس قسم کا مال؟ میں نے کہا اللہ عز و جل کا دیا ہوا سب کچھ، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں. آپ نے فرمایا تم پر اللہ کی نعمت اور تکریم نظر آنی چاہیے، یعنی اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو وہ تمہارے جسم پر نظر آنا چاہیے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ میرے کپڑے دھلے ہوئے ہوں، میرے سر میں تیل لگا ہوا ہو، میرے جوتوں کا تسمہ نیا ہو. اس نے کچھ اور چیزیں بھی ذکر کی، حتیٰ کہ اپنے کوڑے کی رسی کا بھی ذکر کیا. کہا یا رسول اللہ، کیا یہ بات تکبر میں شامل ہوگی کہ مجھے ہر چیز میں اچھی چیز اختیار کرنا پسند ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو خوبصورتی ہے، بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر تو یہ ہے کہ انسان حق بات قبول نہ کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے لگے. پھر اسی طرح انسان کو اپنے بالوں کو بھی خوبصورت بنانا چاہیے، بکھرے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال پرا گندے تھے. آپ نے اپنے ہاتھ سے اسے نکل جانے کا اشارہ کیا، کہا چلے جاؤ یہاں سے. مطلب یہ تھا کہ جا کے بال ٹھیک کر کے آؤ. اس نے بالوں کو درست کیا، پھر واپس آیا تو آپ نے فرمایا کیا یہ اس سے بہتر نہیں، یعنی یہ والا حال جو اس وقت ہے تمہارا، کہ تم میں سے کوئی اس حال میں آئے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، گویا کہ وہ شیطان ہے، یعنی اس کا حال حلیہ خراب ہو. تو یہ کوئی دین نہیں، یہ تقویٰ نہیں.
تقویٰ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرے، اور اسی پابندی میں ایک چیز یہ ہے کہ انسان صاف ستھرا ہو اور سلجھا ہوا لباس اور خوبصورت رکھ رکھاؤ ہو اس کا. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا، مٹی سے بھرا ہوا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کیا اسے اتنا بھی میسر نہیں جس سے یہ اپنے بالوں کو شائستہ بنا لے، ان کو سیٹ کر لے؟ تو بال سنوار کر رکھنا بھی دین کا ایک حصہ ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے بالوں پر تیل لگاتے، پانی لگا کر اپنی داڑھی میں کنگھی کرتے تاکہ وہ بال ادھر ادھر اگر اڑے ہوئے ہوں تو وہ بھی جم جائیں، بیٹھ جائیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگوں کی جمال میں تو اتنی زیادہ آرائش نہیں ہوتی، یعنی بظاہر ان کے نقش و نگار یا ان کا لباس ان کی مالی حیثیت کی وجہ سے اتنا خوبصورت نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں کچھ اور خوبیت سے نوازتا ہے اور وہ ان کے حسن میں اضافہ کر دیتی ہیں. جس طرح انسان بعض اوقات غنا میں دوسروں پر فوقیت لے جاتا ہے، یعنی زیادہ مالدار ہوتا ہے تو یہ چیز اس کو حسن بخش رہی ہوتی ہے. بعض لوگوں کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے، وہ اس کے لیے جمال کا ذریعہ بن جاتا ہے. بعض لوگ دوسروں کے لیے بہت کیئرنگ، کائنڈ ہارٹیڈ ہوتے ہیں، بظاہر معمولی شکل و صورت کے ہوتے ہیں لیکن بہت محبت کرنے والے، بہت اچھے اخلاق والے، تو یہ چیز ان کو خوبصورتی دیتی ہے. تو بہرحال ضرورت اس چیز کی ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالی کے جمال کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے جمال کو اپریشیٹ بھی کرے اور اپنی زندگی میں بھی صاف ستھرا رہنے کی کوشش کرے، اور جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہیں جو انسان کے لیے باعث زینت ہے ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا رہے. اور پھر انسان اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہوئے دعا بھی کرے. انسان خوبصورتی کے لیے بھی دعا کر سکتا ہے، ہر چیز کے اچھا ہو جانے کے لیے اس نے کوئی چیز بنائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں احسان کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس کو اتقان کے ساتھ یعنی بہت اچھے طریقے سے، مضبوط طریقے سے کرنے کو پسند کرتا ہے. تو انسان کو کوشش بھی کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے، اور پھر دوسرے کو جمال کی دعا بھی دینی چاہیے. ابو زید سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آؤ، پھر میرے سر اور داڑھی پر اپنا دست مبارک پھیر کر یہ دعا کی، اللہم جملہ وادم جمالہ، اے اللہ ایسے حسن و جمال عطا کر اور اس کے حسن کو دوام عطا کر. تو انسان دوسرے کے لیے اور اپنے لیے بھی اگر اس کو یہ پریشانی رہتی کہ وہ زیادہ خوبصورت نہیں تو خوبصورتی کی دعا کر سکتا ہے. راوی کہتے ہیں کہ ابو زید کی عمر 100 سال سے بھی اوپر ہوئی لیکن ان کے سر اور داڑھی کے صرف چند بال سفید تھے. آخر دم تک وہ ہمیشہ مسکراتے رہے، کبھی ان کے چہرے پر شکنیں نہیں دیکھی گئی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا. اسی طرح ابو زید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب کیا، میں ایک پیالے میں پانی لے کر حاضر ہوا اور اس میں ایک بال تھا جسے میں نے نکال لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم جملہ، اللہ اسے خوبصورتی عطا کر. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع کی مناسبت سے دعائیں بھی دیا کرتے تھے اپنے ساتھیوں کو. پھر اسی طرح اخلاق کی خوبصورتی کے لیے بھی خاص طور پر دعا کرنی چاہیے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو فرماتے وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ استغفرک واتوب الیک. اور مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت فرما، تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا، اور برے اخلاق مجھ سے دور فرما، تیرے سوا مجھ سے کوئی برے اخلاق دور کرنے والا نہیں. میں حاضر ہوں اور سعادت مند ہوں، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، شر کی نسبت تیری طرف نہیں، یعنی تیرا کوئی کام اس میں شر نہیں. میری توفیق تیری طرف سے ہے، میرا رخ تیری ہی طرف ہے، تو برکت والا ہے، تو بلند ہے، میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں. اور پھر اچھی صورت کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنی اچھی سیرت کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ
تو نے میری صورت بہت اچھی بنائی ہے، تو میری سیرت بھی بہت اچھی بنا دے، کیونکہ انسان کا اصل حسن اس کے اخلاق اور کردار میں ہے، اس کی عادات میں ہے، اس کے اچھے معاملات میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بہترین اخلاق اور بہترین جمال عطا فرمائے اور ہمیں اپنا محبوب بنا لے اور اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.